السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے دوستو، آج کی ویڈیو میں بات کروں گا مینگو کے پودے کے متعلق۔ آپ نے مینگو کے پودے کی حفاظت کیسے کرنی ہے، اس کی نشو و نما کس طریقے سے کرنی ہے، اور اس کو آپ نے کون سی کھاد دینی ہے، کتنی مقدار میں دینی ہے اور کس طریقے سے دینی ہے۔ تو اگر آپ بھائی کے چینل کے اوپر نئے آئے ہیں تو بھائی کے چینل کو سبسکرائب کیجئے، ویڈیو کو لائک کر دیجئے، بیل آئیکن کو ضرور دبائیے اور آپ نے دیکھنی ہے مکمل ویڈیو، انشاءاللہ آپ کو مکمل فائدہ ہوگا۔ میرے دوستو، کچھ لوگ یہ شکوہ کرتے ہیں ہم نے مینگو کا پودا لگایا، خاص کر کے ہمارے جنوبی پنجاب، گوجرانوالہ وغیرہ علاقے میں، تو پودا گروتھ نہیں کرتا یا اس کو پھل نہیں آتا۔ تو میرے دوستو، اگر آپ اس کی حفاظت اچھے طریقے سے نہیں کریں گے، نشو و نما اچھے طریقے سے نہیں کریں گے، تو پھر اس کو کیسے پھل لگے گا، کیسے اس کی گروتھ ہوگی، نشو و نما کیسے ہوگی۔ تو سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے یہ جو ملچنگ اگر کی ہوئی تھی پودے کی نیچے سے، تو وہ آپ نے سارا ملبہ ایک طرف کر دینا۔ جیسے میں نے آپ کو دکھایا کہ یہ میں نے اس کی ملچنگ کی ہوئی تھی، ابھی اس کو میں نے دور کر دیا، اس کو جگہ کو صاف کر دیا ہے۔ دوسرا کام کیا کرنا ہے؟ دوسرا کام یہ کرنا ہے کہ یہ جتنا ایریا 2 سے 3 فٹ جتنا بھی ایریا آپ نے اس کو صاف کر دینا ہے، اس کی صفائی کر دینی ہے، اس کا کچرا جو بھی ہے گھاس بوس وغیرہ صاحب آپ نے صاف کر دینا ہے تاکہ مٹی کو نقصان نہ پہنچے۔ دوسرا کام کیا کرنا ہے؟ تیسرا کام آپ نے یہ کرنا ہے کہ یہ جو تنے کا مین ہیڈ ہے نا، اس کی یہ جو جگہ آپ دیکھ رہے ہیں، میں دکھا دوں آپ کو نزدیک کر کے، یہ آپ نے 3 سے 4 فٹ یا 4 انچ 5 انچ 6 انچ آپ نے اس کو کور کر دینا ہے، اس کو اونچا کر دینا ہے۔ اس کے 3 فائدے ہوتے ہیں۔ ایک فائدہ تو یہ ہوتا ہے کہ یہ آپ کا تنا مضبوط رہتا ہے۔ دوسرا یہ ہوتا ہے کہ جب بارشیں پڑتی ہیں، پانی اگر زیادہ بھی آ جائے تو پھر اس کی جڑوں کو نقصان نہیں ہوتا، پودے کو نقصان نہیں ہوتا، مین تنا اس کا محفوظ رہتا ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ آگے یہ ہے کہ آپ نے جب اس کو نئی اس کی شاخیں آتی ہیں، نئی کونپلیں آتی ہیں، تو اس کی حفاظت بھی کرنا ضروری ہوتا ہے۔ اگر اس کے اوپر فنگس حملہ آور ہوتی ہے یا پتا لپیٹ اس کو بیماری آ جاتی ہے یا سونڈیاں لگ جاتی ہیں، تو پھر آپ نے اس کو تدارو کرنا ہے، اس کو سپرے کرنی ہے۔ سپرے کے ذریعے سے آپ اس کی حفاظت کر سکتے ہیں۔ چوتھا کام آپ یہ کرنا ہے کہ اس کی آپ نے چھتری بنا کے رکھنی ہے۔ جیسے آپ دیکھ رکھیں میرا یہ مین تنا نیچے سے آ رہا ہے، بالکل صاف شفاف ہے، اور یہاں پہ یہ دیکھ رہے ہیں آپ، یہاں اس کی چھتری بنی ہوئی ہے، یہ گلائی کے اندر چھتری ہے، تینوں طرف سے تقریباً برابر ہے۔ تو اس کی آپ نے شاخ تراشی کرنی ہے، اس کی آپ نے پرونی کرنی ہے اچھے طریقے سے، تاکہ اس کی چھتری بنی رہے اور خوبصورت رہے، تنا مضبوط ہوتا ہے اور پودا بھی خوبصورت لگتا ہے، اس کی نشو و نما بہترین طریقے سے ہوتی ہے۔ اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے؟ اس کے بعد آپ نے یہ کرنا ہے کہ اس کو آپ نے کھاد دینی ہے۔ کھاد آپ نے کون سی دینی ہے؟ کھاد آپ نے اس کو دینی ہے NPK یہ آپ نے اس کو کھاد دینی ہے۔ اگر آپ کا پودا 1 سال کا ہے تو پھر آپ نے اس کو 50 گرام تک اس کو آپ نے کھاد دینی ہے۔ اگر آپ کا پودا 2 سال کا ہے تو پھر آپ نے اس کو 100 گرام تک کھاد دینی ہے۔ اگر آپ کا پودا 3 سال کا ہے تو پھر آپ نے اس کو کھاد دینی ہے NPK 200 گرام تک، 200 گرام سے لے کر 250 گرام تک، یعنی 1 پاؤ تک۔ اور اس کے بعد آپ نے یہ خیال رکھنا ہے کہ اس کو آپ نے کھاد دینی کہاں پہ ہے۔ یہ جو آپ کو مین جگہ نظر آ رہی ہے، یہ چھتری چھوڑ کے آپ نے اس کو فٹ سے آدھا فٹ دور، یہ جو ایریا آپ کو نظر آ رہا ہے، اس ایریا کے اندر آپ نے کھاد ڈالنی ہے۔ یہ والا جگہ آپ نے چھوڑ دینی ہے، تاکہ یہ پتہ یہ ہے کہ یہ جہاں جڑیں موٹی ہوتی ہیں لیکن جہاں آگے جاتی ہیں تو پھر یہ بریک ہوتی ہیں، جو بریک شاخیں ہوتی ہیں، جڑیں ہوتی ہیں، روٹس ہوتی ہیں، اس کے ذریعے سے اس کو خوراک پہنچتی ہے۔ تو اگر اس ایریا میں آپ ڈالیں گے تو بہترین اس کی نشو و نما ہوگی اور یہ اپنی خوراک کو، اپنی غذا کو چاروں طرف سے حاصل کرے گا۔ اس کے بعد آ جاتے ہیں، آپ نے اس کو کھاد کتنی دیر بعد دینی ہے۔ اگر آپ کو جو میں نے سال کے حساب سے آپ کو بتایا، آپ کا پودا چھوٹا ہے تو اس حساب سے آپ نے اس کو کھاد دینی ہے، اور ہر 2 ماہ بعد، یعنی سال کے اندر آپ نے اس کو 6 مرتبہ کھاد ڈالنی ہے۔ کتنی مرتبہ؟ 6 مرتبہ آپ اس کو کھاد ڈالنی ہے۔ اور جیسے میں نے آپ کو مقدار بتائی ہے، ہر سال کے لحاظ سے اس کو آپ نے اس کے حساب سے اس کی
نشوनुमा करनी है, बेहतरीन तरीके से करनी है। और फंगिसाइड जितने भी पत्ता पेट है, ये सारी चीज़ें आपने इसको करनी है। और इसके बाद आप ये भी बता दूं कि अगर आपका पौधा आप बाज़ार से लेकर आए हैं, मिसाल के तौर पर है क्या कहते हैं इसको, चौंसा है या लंगड़ा है या दशहरी है, अगर आप प्योनशुदा लेकर आए हैं तो फिर तो कोई बात नहीं। अगर आपने इसकी प्योन करनी है तो फिर ग्राफ्टिंग कर सकते हैं। इसकी ग्राफ्टिंग का तरीका भी मैं आपको एक अलहदा चीज़ में बता दूंगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक भाई को इजाज़त है। अल्लाह हाफिज़।